بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ہے آج کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اس موضوع پر انشاءاللہ بیان کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ ممبر پر جلوہ افروز تھے، ممبر پر جلوہ آپ تشریف فرماتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلی سیڑھی چڑھی اور آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی چڑھی، اس پر بھی آپ نے آمین کہا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس پر بھی آپ نے آمین کہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بدبخت ہے وہ شخص کے جس کے سامنے رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ آیا، مبارک مہینہ آیا، مگر وہ اس مہینے کو پا کر اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری سیڑھی پر آپ نے جب قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دوسری سیڑھی پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے قدم مبارک رکھا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو زندگی میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کی خدمت نہ کر سکا، یعنی اتنی بھی خدمت نہ کر سکا کہ اس کے صدقے، والدین کی خدمت کے صدقے وہ اپنے آپ کو جنت میں داخلہ کروا سکتا، یا جنت میں جو ہے ان کے والد جو ہے ان کو جنت میں داخلہ کروا سکتے، یعنی ان کی شفاعت کرتے یا والدین کی اتنی خدمت کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا، اتنی بھی وہ خدمت نہ کر سکا۔ فرمایا کہ وہ بھی شخص بدبخت ہے۔ اور تیسرا شخص وہ بدبخت ہے، حضرت جبرائیل امین حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، تیسرا شخص وہ بدبخت ہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ شخص بھی بدبخت ہے اور وہ تباہ ہو گیا۔ تو حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں خوب عبادت بھی کرنی چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے، تاکہ وہ اس مہینے کو پا کر ہماری وہ مہینہ جو ہے بخشش کا ذریعہ بن جائے، تاکہ ہم اس مہینے میں اعمال کر کے، نیک اچھے صالح اعمال کر کے ہم اپنی بخشش کا ذریعہ اس رمضان کو بنا لیں۔ اور دوسری چیز یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کی خدمت کریں، ان کے دکھ میں، سکھ میں، ان کی ہر پریشانی میں شرکت کریں۔ اگر انہیں تکلیف ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا جو ہے یہ اولاد پر جو ہے وہ حق ہے والدین کا۔ اور تیسری چیز یہاں پر یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابوالحسن انطاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بار بہت سارے مہمان آ گئے۔ جب بہت سارے مہمان آ گئے کیونکہ کھانا کم تھا تو آپ نے روٹیوں کے کچھ ٹکڑے کر کے دسترخوان پہ بچھا دیے، اور کیونکہ اس زمانے میں لائٹ تو نہیں تھی تو آپ نے اس چراغ کو بجھا دیا اور آپ بھی اسی دسترخوان پر شریک ہو گئے، یعنی آپ اس دسترخوان پر شریک ہو گئے اس نیت کے ساتھ کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، لیکن میں حقیقت میں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ کھانا کم ہے اور اس کو اعصار کہتے ہیں۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ لوگ کھانا کھا چکے ہوں گے تو آپ نے جب چراغ لایا گیا، چراغ کو دوبارہ جلایا گیا، جب اس کی روشنی ہوئی، جب دسترخوان پر وہ روشنی پڑی، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ٹکڑے جو دسترخوان پر بچھائے گئے تھے وہ ویسے کے ویسے موجود ہیں۔ تو کیونکہ اس وقت ہر یہ شخص یہ سوچ رہا تھا کہ آج میں اپنا ہاتھ روک لیتا ہوں اور میں اپنے بھائی کو موقع دیتا ہوں، آج میں اپنے بھائی کے لیے کھانا چھوڑتا ہوں کیونکہ کھانا کم ہے، بندے بہت زیادہ ہیں
اور آج میں اپنے بھائی کو موقع دیتا ہوں، میں خود تو بھوکا رہ جاؤں گا مگر اپنے بھائی کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو حضرات گرامی اس کو اثار کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کسی چیز کی بندہ خواہش رکھتا ہے تو وہ چیز روک کر جو ہے اپنے کسی دوسرے بھائی کو اس پر ترجیح دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں بھی احسار کا جذبہ اس حدیث پاک سے ملتا ہے، ہمیں بھی احسار کرنا چاہیے۔ اپنے لیے جو پسند کریں دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں، اور اگر ہم خود کم کھا رہے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، مگر یہ دل میں ہو کہ یار میرا بھائی جو ہے وہ بھوکا نہ رہ جائے، اور احسار کا جذبہ جو ہے وہ اپنے اندر اس کو داخل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، ایک تو یہ مائنڈ سیٹ ہے، ایک تو یہ سوچ تھی، پوزیٹیو سوچ، اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت پرانی بات ہے کہ ایک زمانے میں ایک شہر کے اندر دودھ کی قلت ہوئی، تو طے کیا گیا کہ ہر بندہ ایک پیالہ دودھ کا کنویں میں ڈالے تاکہ شہر کے اندر جو دودھ کی قلت ہے یہ کم ہو جائے اور لوگوں کو دودھ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ میسر ہو، آسانی کے ساتھ۔ اب اس میں سے ایک شخص کی یہ سوچ تھی، اس نے یہ سوچا کہ اتنے سارے لوگ جب دودھ کا پیالہ بھر کے ڈال رہے ہیں تو میں ایک دودھ کا پیالہ نہیں بلکہ اس پیالے کے اندر پانی بھر کے اس کنویں میں ڈال دیتا ہوں، میرا ایک پیالہ پانی ڈالنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اتنے سارے لوگوں نے تو دودھ ڈالا ہوگا، ایک پیالہ پانی کا اس کنویں میں جائے گا تو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ اس نے یہ سوچا۔ جب صبح ہوئی، جب کپڑا ہٹایا گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کنویں میں سارا پانی کا پانی ہے، کیونکہ اس وقت ہر بندے نے یہ سوچا کہ میں پانی ڈال دیتا ہوں، دوسرے لوگوں نے تو اس کنویں میں دودھ ڈالا ہوگا، یعنی یہ سوچ، تو یہ نیگیٹو سوچ۔ اور ایک وہ پوزیٹیو سوچ کہ میں خود تو بھوکا رہ جاتا ہوں، میں خود کھانے سے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہوں کیونکہ بندے زیادہ ہیں، کھانا کم ہے، تاکہ میرا دوسرا بھائی کھانا کھا لے، یہ ہے پوزیٹیو سوچ۔ تو حضرات گرامی، ہمیں نیگیٹو سوچ نہیں بلکہ پوزیٹیو سوچ جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے جو پسند کریں دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کریں، اور نیگیٹو سوچ نہیں، آپ نے مثبت سوچنا ہے، جس کے بارے میں بھی آپ سوچیں مثبت سوچیں، نیگیٹو نہ سوچیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایتوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پامال کرتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پامال کرتا ہے، یعنی نماز روزے چھوڑ دیتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب وہ بندہ معافی مانگتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مگر جب بندہ کسی بندے کے، کسی انسان کے، کسی بندے کی حق تلفی کرتا ہے، اس کا مال کھاتا ہے، مال دباتا ہے یا اس کا خون بہاتا ہے، تو فرمایا کہ جب تک وہ بندہ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا تب تک رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حقوق العباد، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ تو وہ کہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، فرض وغیرہ، یہ جو فرائض اور واجبات یہ چیزیں ہیں، اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد کہ کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو مارنا، کسی کو گالی دینا، یہ ہوتا ہے حقوق العباد۔ یہ جب تک وہ بندہ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا تب تک رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو حضرات گرامی، آج جتنے بھی ماشاءاللہ ہمارے ویورز، آج آپ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب چینل پر، فیس بک پر ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آج سے یہ نیت کر لیں کہ جس بندے کی آپ نے دل آزاری کی ہے، جس بندے کا دل دکھایا ہے، آج وقت ہے، کیونکہ آج سانسیں چل رہی ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی دی ہے، یہ غنیمت دی ہے، آج جا کر اس بندے سے معافی مانگیں۔ تو آج آپ معافی مانگ لیں تاکہ قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن، اس وقت ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، تو اس وقت جو ہے رسوائی سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے۔